میرا دل بدل دے۔ آئیے نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ آج ہم سنت کے مطابق نماز کا طریقہ سیکھیں گے کہ سنت کے مطابق نماز کیسے ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی جائے نماز پر کھڑے ہوں گے اور آپ کی دونوں پاؤں جو ہیں ان کے درمیان کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے وہ یعنی جتنا ایک نارمل جسم انسان اپنا نارمل طور پر جتنے پاؤں کھولتا ہے اس مطابق پاؤں کھول دیں گے، یعنی یہ 4 انگلی کے برابر یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، جتنا یعنی آسانی سے انسان اچھا لگتا ہے کھڑا ہوتے، بس اتنے سارے پاؤں کھول دیجئے۔ اور پاؤں کا رخ جو ہے وہ بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اپنا ایک پاؤں ایسے رکھتے ہیں اور یا بعض لوگ اپنے دونوں پاؤں ایسے رکھ لیتے ہیں ایسے، اور اس طرح سے کھڑے ہو کے دونوں پاؤں کا رخ اس طرح سے ہوتا ہے، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے۔ دونوں پاؤں جو ہیں ان کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور بالکل ایسے سیدھے قبلہ کی طرف کر کے اب یہاں سیدھے کھڑے ہو جائیے، ایسے سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ یہ مردوں کا طریقہ ہے کہ مرد اس طرح سے اتنے سے پاؤں پھیلا کے کھڑا ہوگا، جبکہ عورت جو ہے وہ اپنے پاؤں جتنا ممکن ہو سکے وہ جوڑ کے رکھے گی ایسے۔ عورت اپنے پاؤں ساتھ ملا کے رکھے گی اور یوں کر کے کھڑی ہوگی، حد الوسع جتنے پاؤں ملا سکتی ہے وہ ملا لے، تاکہ عورت کا جسم جو ہے وہ جتنا سکڑا ہوا محسوس ہوگا اور جتنا عورت کے جسم میں نماز پڑھتے ہوئے پردہ ہوگا، تو ہم نے ہر وہ شیپ نماز کے اندر عورت اختیار کر سکتی ہے جس میں عورت کے لیے پردہ ہو۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یوں یہ ہاتھ سیدھے کیجئے، آپ کا یہ جو انگوٹھا ہے یہ ایسے ساتھ ملا ہوا ہو، کوشش کریں، اور یہ ہاتھ سیدھے ہوں اور یہاں تک لے کے آنے اپنے کانوں کے برابر۔ یہ کانوں کی یہ جو لو ہے نیچے، یہ نرم حصہ کانوں کا، یہاں تک اپنے ہاتھ لے کے آئیے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے یہ جو انگوٹھا ہے اس کا اوپر والا حصہ اور یہ والا حصہ یہ کانوں کی لو سے ٹکرا جائے، یعنی کانوں کی لو سے جا کے لگے، اور ہاتھ جو ہے وہ اپنے نہ تو اس طرح ہو نہ اس طرح ہو۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، ہاتھوں کا اشارہ پیچھے کی طرف یعنی ہتھیلی اوپر کی طرف ہوتی ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھوں کی یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، یوں اللہ اکبر، اس طرح سے اللہ اکبر۔ جبکہ عورت جو ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے سینے کے برابر ایسے سینے کے ساتھ ملا کے ہاتھ ایسے، یعنی دوپٹے کے نیچے سے ہی آپ جب نماز ادا کریں گے تو آپ نے دوپٹہ پہن رکھا ہوگا، تو دوپٹے سے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دوپٹے کے اندر سے ہی سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیے اور اپنے سینے پر ہاتھ ایسے باندھ لیجئے۔ لیکن مرد جو ہے، مرد کے لیے طریقہ یہ ہے کہ یہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے اور اپنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے۔ اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا یہ ہاتھ کھول دیجئے، دایاں ہاتھ، اور اس کو بائیں ہاتھ یہ جو آپ کی ہتھیلی ہے اس کو اس ہتھیلی کے اوپر رکھ دیجئے۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے الٹی سائڈ پہ اس طرح اوپر آ جائے گی، اور یہ چھوٹی انگلی اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کا ہلکا بنا کے دوسرے ہاتھ کو یہاں کلائی سے پکڑ لیجئے، اور یہ جو اوپر والی 3 انگلیاں ہیں ان کو سامنے اپنے بازو پہ رکھ دیجئے اس طرح سے، یہ دیکھ لیجئے، اور یہاں ناف کے برابر آپ اپنا ہاتھ باندھ لیں گے اس طرح سے، اور یہ اس کی شیپ ہوگی، اور آپ نے اپنی سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ہے اس طرح سے اللہ اکبر، اور اس طرح سے۔ بہت سارے لوگ یہاں باندھتے ہیں تو وہ الگ سے مسئلہ ہے، ہمیں اختلافی مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح سے ہم نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم شروع کریں گے اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک،
یہاں تک پڑھ کے اب اگر آپ مقتدی ہیں تو آپ اتنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے اور پھر امام جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی تلاوت شروع کر دے گا. لیکن اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر سبحانک اللہ کے بعد ولا الہ غیرک تک پڑھ کے پھر آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. آہستہ سے آمین کہیں گے اس قدر آواز کے ساتھ کہ بس آپ اپنی آواز کو خود سن سکے. پھر اس کے بعد کوئی سی بھی سورت ساتھ ملائیے. مثال کے طور پر سورت کوثر پڑھ لیتے ہیں. آمین کے بعد پھر سے آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب ابتر کے بعد ہم نے رکوع کرنا ہے. میں چونکہ سامنے ابھی ریکارڈ کروا رہا ہوں نماز کی تو میں سامنے کیمرہ میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ آپ لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے نگاہ جو ہے جہاں پہ آپ کی سجدے والی جگہ ہے اب وہاں دیکھیں گے ایسے.